بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میرے ایک دوست نے وصیت کے متعلق ایک مسئلہ پوچھا۔ میں نے تو اس کو اس کے سوال کا جواب دے دیا، لیکن مجھے یہ احساس ہوا کہ اس بارے میں اس کے تمام پہلو پر اگر بات کی جائے اور اس کے تمام مسائل کو اجاگر کیا جائے تو اس کا فائدہ سب کو پہنچے گا اور فائدہ عمومی ہوگا۔ اسی بنا پر میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ وصیت کے متعلق جو بھی ضروری معلومات ہیں، جو بھی ضروری مسائل ہیں، ان کو ایک پلے لسٹ کے طور پر بنا دیا جائے تاکہ سب کو ان کی معلومات بھی ہوں اور ان کے مسائل کے بارے میں بھی علم ہو۔ تو آج کا جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ اس بارے میں ہے کہ وصیت کیا ہے۔ وصیت میت کے اس حکم کو کہتے ہیں جس پر موت کے بعد عمل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص انتقال کے وقت یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے اتنا مال یا اتنی زمین فلاں شخص یا فلاں دینی ادارہ یا مسافر خانہ یا یتیم خانہ کو دے دی جائے تو یہ وصیت کہلاتی ہے۔ وصیت کو دو گواہوں کی موجودگی میں تحریر کرنا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ شریعت اسلامیہ میں وصیت کا قانون بنایا گیا ہے تاکہ قانون میراث کی روح سے جن عزیزوں کو میراث میں حصہ نہیں پہنچ رہا اور وہ مدد کے مستحق ہے، مثلا کوئی یتیم پوتا یا پوتی موجود ہے یا کسی بیٹے کی بیوہ مصیبت زدہ ہے یا کوئی بھائی یا بہن یا کوئی دوسرا عزیز سہارے کا محتاج ہے، تو وصیت کے ذریعے اس شخص کی مدد کی جائے۔ وصیت کرنا اور نہ کرنا دونوں اگرچہ جائز ہے، لیکن بعض اوقات میں وصیت کرنا افضل اور بہتر ہے۔ 1/3 جائیداد میں وصیت کا نافذ کرنا وارثوں پر واجب ہے۔ یعنی مثلا اگر کسی شخص کے کفن دفن کے اخراجات، دیگر واجبی حقوق اور قرض کی ادائیگی کے بعد 9 لاکھ روپے کی جائیداد بچتی ہے تو 3 لاکھ کی وصیت نافذ کرنا ورثاء پر ضروری ہے۔ 1/3 سے زیادہ وصیت نافذ کرنے اور نہ کرنے میں ورثاء کو اختیار ہے۔ کسی ایک وارث کے خلاف وصیت کرنا کہ میرے ترکہ سے اس کو کچھ نہ دیا جائے، اس کو محروم رکھا جائے، یا تمام ورثاء کو محروم کرنے کے لیے اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میرے تمام ترکہ کو، تمام جائیداد کو اللہ کی راہ میں یا کسی دینی ادارہ، مسجد وغیرہ وغیرہ میں دے دیا جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے وارث کو میراث سے محروم کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت سے محروم رکھیں گے۔ اور یہ ابن ماجہ اور بیہقی کی روایت ہے۔ انتقال کے بعد ترکہ یعنی جائیداد یا رقم کی تقسیم صرف اور صرف وراثت کے قانون کے اعتبار سے ہوگی۔ ابتدائی اسلام میں، شروع اسلام میں جب تک میراث کے حصے مقرر نہیں ہوئے تھے، اس بارے میں کوئی احکام نہیں تھے، تو ہر شخص پر لازم تھا کہ وہ اپنے وارثوں کے حصے بذریعہ وصیت مقرر کرے تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندان میں جھگڑے ہوں اور نہ کسی حقدار کا حق مارا جائے۔ لیکن جب بعد میں تقسیم وراثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اصول و ضوابط بنا دی ہیں جن کا ذکر سورۃ النساء میں تفصیل سے ہے، تو پھر وصیت کا وجوب ختم ہو گیا۔ البتہ 2 بنیادی شرائط کے ساتھ اس کا استحباب باقی رہا، یعنی اب بھی مستحب ہے۔ پہلے یہ کہ جو شخص وراثت میں متعین حصہ پا رہا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، مثلا ماں باپ، بیوی، شوہر اور اولاد، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے، لہٰذا اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں مزید وضاحت موجود ہے کہ میراث نے ان لوگوں کی وصیت کو منسوخ کر دیا جن کا میراث میں حصہ مقرر ہے۔ دوسرے رشتہ دار جن کا میراث میں حصہ نہیں ہے ان کے لیے حکم وصیت اب بھی باقی ہے۔ وصیت کا نفاذ زیادہ سے زیادہ ترکہ کے 1/3 حصے پر نافذ ہو سکتا ہے، الا یہ کہ
तमाम वरसा पूरी वसीयत के नफाज पर राज़ी हो जाए कि हम भी अपना हिस्सा अल्लाह की राह में देते हैं। उम्मत मुस्लिमा का इजमा है कि जिन रिश्तेदारों का मीरास में कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं, अब उनके लिए भी वसीयत करना फ़र्ज़ लाजिम नहीं, क्योंकि फ़र्ज़ियत वसीयत का हुक्म मनसूख हो गया। और ये तफसीर कुर्तबी और तफसीर जसास का भी यही रहा है, यानी बशर्त ज़रूरत वसीयत करना मुस्तहब है। अब भी अगर कोई वसीयत करना चाहे तो ये मुस्तहब है, और अगर वसीयत के बग़ैर वो मर गया तो उनके हिस्से जो वरसा के हैं वो वैसे भी मालूम है कि उनके वारिसों को क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या हिस्से हैं। आज के लिए इतना ही, कल इसी के मुताल्लिक इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सादिक टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार